اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس NTS کا جو پیڈاگوجی کا سلیبس ہے اس سلیبس پہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک کمپریہنسو سیشن سٹارٹ کرانے جا رہے ہیں، اور آج آپ کا فرسٹ لیکچر ہوگا۔ تو اس میں ہمارا پیٹرن جو نوٹس کی ہم نے تیاری کی ہے، اور جو ہمارا پیٹرن ہوگا وہ بالکل بعین ایسے ہی ہوگا جیسا کہ NTS اور پبلک سروس کمیشن PSC کا جو امتحان ہوتا ہے، تو بالکل ہم نے اس کے اکارڈنگ چیزوں کو آرگنائز کیا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کا ڈیلی لیکچر ہوگا، یہ لیکچر آپ کو روزانہ آپ کے گروپ میں مل جایا کرے گا۔ ساتھ میں آپ کو یہ جو PDF نوٹس اس لیکچر میں آپ کو نظر آئیں گے، یہ بھی آپ کو ساتھ میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے، پلس آپ کو ایک PDF فارم میں اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا ہر ایک لیکچر سے، وہ بھی ڈیلی بیسس پہ بھیجا جائے گا۔ تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جی اپنا لیکچر۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا آج، اور یہ ہے بیسک کانسیپٹ سے سٹارٹ ہمارا۔ بیسک کانسیپٹس میں سب سے پہلے ٹیسٹ آتا ہے، پھر میجرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور ایویلویشن۔ ان چاروں کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بولتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ چاروں کو، ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے کلیکٹیولی اگر ہم ان کو ایک ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ٹیسٹ آتا ہے، پھر میجرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور پھر ایویلویشن۔ ان چاروں کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں۔ دیز 4 آر کالڈ ٹیسٹنگ ایلیمنٹس۔ تو اس میں ٹیسٹ سب سے لویسٹ ہوتا ہے، ایویلویشن ہائیسٹ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کے بعد میجرمنٹ آتا ہے، پھر اسیسمنٹ آتی ہے اور پھر ایویلویشن آتا ہے۔ تو یہ ان کا کریکٹ سیکوینس ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ سے ایویلویشن تک ان کو ٹیسٹنگ ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو بلڈ پریشر چیک کروانا ہوتا ہے نا، تو بلڈ پریشر اپریٹس سے اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ شوگر، بلڈ گلوکوز لیول ٹیسٹ کروانا ہے تو شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اسی طرح اگر بچے کی پرفارمنس ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے بھی صاف ظاہر ایک ٹیسٹ چاہیے ہوگا ہمیں۔ تو ٹیسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹیسٹ سب سے نیرویسٹ ان سکوپ ہے، ٹھیک ہے۔ ان چاروں میں جو 4 ٹرمز ہم نے ابھی دیکھی ہیں یہ والی، ان میں سب سے پہلے نیرویسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے، اور ہائیسٹ لیول کس چیز کا ہے؟ ایویلویشن کا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ بچے کی پرفارمنس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کا ایک ٹیسٹ بناتے ہیں، وہ بچہ اس کو اٹیمپٹ کرتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے۔ جسٹ لائک کہ آپ کو ٹیمپریچر دیکھنا ہے تو آپ تھرمومیٹر ایز اے ڈیوائس یوز کرتے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر دیکھنا ہے تو آپ BP اپریٹس ایز اے ڈیوائس یوز کرتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی میجرمنٹ لینتھ دیکھنی ہے تو یہ میجرنگ ٹیپ آپ یوز کرتے ہیں۔ تو بیان اسی طرح آپ کو بچے کی پرفارمنس دیکھنی ہے، اس کے بیہیویئر کے بارے میں، اس کی لرننگ کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوالات کا ایک مجموعہ بناتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کی 3 ڈیفینیشنز ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ انسٹرومنٹ یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر۔ آپ اپنے بچے کے بیہیویئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے سوالات پہ مشتمل ایک سیٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھا۔ دوسرا ہے فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر فار گیٹنگ انفارمیشن۔ تو آپ نے انفارمیشن گین کرنی ہے بچے کی لرننگ کے بارے میں، بیہیویئر کے بارے میں یا لرننگ کے بارے میں انفارمیشن گین کرنی ہے، تو اس کے لیے جو فارمل اور سسٹمیٹک پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری اور سب سے کامن ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ سیٹ آف کویسچنز ہوتے ہیں جن کے درست جواب موجود ہوتے ہیں۔ اس سے میں اور آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ A set of question having correct answer that examinee usually answer orally or in writing۔ تو ٹیسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹول، ڈیوائس اور انسٹرومنٹ۔ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ۔ جس طرح میں نے کہا کہ تھرمومیٹر ہے، بلڈ پریشر اپریٹس ہے یا میجرنگ ٹیپ ہے، وہ سارے ٹول ہیں، ڈیوائسز ہیں یا انسٹرومنٹ ہیں۔ تو ٹیسٹ اس طرح ہمارا بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹول ہوتا ہے، کوئی ڈیوائس یا انسٹرومنٹ جو کہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے، بچوں کی انفارمیشن کے لیے کلیکٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ نیرویسٹ ان سکوپ ہوتا ہے۔
اس کے بعد آتی ہے میجرمنٹ. اب آپ نے بچے کو ٹیسٹ، یہ بچہ تھا، آپ نے ٹیسٹ بنایا، یہ اس نے اٹیمپٹ کیا. اگلی سلائیڈ پہ ہم آ جاتے ہیں. اب آپ نے اس کی سکورنگ کر دی 63/80. تو کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ بچے کا جو ٹیسٹ ہے اس کے جو آنسرز ہیں ان کی جب ہم کوانٹیفیکیشن کرتے ہیں نا، سکورنگ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میجرمنٹ کہتے ہیں. اب جب ایک بچے کے جو آنسر شیٹس ہیں ان کی ہم سکورنگ کرتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں میجرمنٹ. ٹھیک ہے. اب جسٹ لائک آپ اس کو دیکھیں، یہ تھرمومیٹر ہے. تو تھرمومیٹر ایک ٹول ڈیوائس ہے، اس کے ذریعے ہم نے ٹیمپریچر ماپا. تو وہ جو ٹیمپریچر کو ہم نمبر کی شکل میں ظاہر کریں گے، بھئی اس کا باڈی ٹیمپریچر کتنا ہے جی؟ 98 ہے، 100 ہے. اس طرح ہائٹ معلوم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائٹ جو ہے وہ 38 انچز ہے، 40 انچ، جتنے بھی ہے، تو اس کو میجرمنٹ کہیں گے. اس طرح ٹیسٹ کے جو سکور ہوتے ہیں نا، مارکس ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، نومیریکل ویلیو ہوتی ہے، اس کو میجرمنٹ کہا جاتا ہے. تو نمبر، نومیریکل ویلیو، کوانٹیفیکیشن، سکورنگ آف اے ٹیسٹ از ناؤن ایز میجرمنٹ. میجرمنٹ یاد رکھیے گا صرف کوانٹیٹیو ڈسکرپشن ہوتی ہے، نمبر کی شکل میں کسی کی پرفارمنس کو بتانا، یہ میجرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میجرمنٹ از اے numerical value to obtain quantitative data about a particular attribute or characteristics. اس کی ایگزامپل ہے ہائٹ سینٹی میٹر میں، ویٹ کلو گرام میں، یا ٹیسٹ سکور بچے کے. اس کے بعد آتی ہے اسیسمنٹ. اب آپ نے ٹیسٹ بنایا، سیٹ آف کویسچن، ٹھیک ہے، سوالات کا ایک سیٹ بنایا ٹو obtain فارمل اینڈ سسٹمیٹک انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹ پرفارمنس. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کے سکور لگا لیے، نمبر لگا لیے ٹیسٹ کے یہاں پہ آگے. اب آپ دیکھیں، آپ بتاتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس ایکسیلنٹ رہی ہے، ایوریج رہی ہے، پور رہی ہے، جو بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. گڈ، ایوریج، پور، جو بھی رہی ہے. تو اسیسمنٹ کیا ہے؟ اسیسمنٹ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے میجرمنٹ ڈیٹا کی. کیا مطلب ہوا کہ جو ہمارے پاس ڈیٹیل آتی ہے نا، میجرمنٹ آتی ہے جو بھی ہمارے پاس، تو اس کی ہم جب فردر ایکسپلینیشن کرتے ہیں نا، اب جیسے مثال کے طور پر یہ ہے 63/80، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ہوتا 20/80 تو ہم کہتے بیڈ ہے. ٹھیک ہے. 10/80 ویری بیڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتا 75/50 تو ہم کہتے ایکسیلنٹ ہے یا ویری گڈ ہے. تو دیکھیں، اسیسمنٹ بیسیکلی جو میجرمنٹ سے ڈیٹا آتا ہے نا، تو اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اٹ از انٹرپریٹیشن آف میجرمنٹ ڈیٹا. اٹ میک سینس آف دا ڈیٹا کلیکٹڈ فرام دا اسٹوڈنٹ پرفارمنس. تو اس میں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں؟ کلیکشن، انٹرپریٹیشن، ریکارڈنگ اینڈ یوزنگ انفارمیشن. جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے اس کو کلیکٹ کرنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا اور یوز کرنا اسیسمنٹ کہلاتا ہے. یہ کوالٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر یہ کوالٹیٹیو ہوتی ہے. اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہوتا ہے. جیسے ٹیسٹ کو ہم ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کہتے ہیں، میجرمنٹ کو جیسے ہم نومیریکل ویلیو یا نمبر کہتے ہیں، تو اسی طرح اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہوتا ہے. یہاں پہ ہے کہ آل ٹیسٹ آر اسیسمنٹ بٹ آل اسیسمنٹ آر ناٹ ٹیسٹ. جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسیسمنٹ ہوتے ہیں، بٹ ساری اسیسمنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتی. جیسے کلاس میں جتنی بھی طرح کے آپ ٹیسٹ لیتے ہیں نا، تو وہ ان کی اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن ہم کرتے ہیں، ایکسپلینیشن، وضاحت دیتے ہیں کہ بچے آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، آپ کی ایوریج ہے، آپ کی بہت کمزور ہے، آپ فیل ہو جاؤ گے. تو یہ سارے ٹیسٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. بٹ دیکھیں، آبزرویشن بھی ہم کلاس میں کرتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کا کام، وہ بھی ایک طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، بٹ اس میں ٹیسٹ تو نہیں لیتے نا ہم کوئی. تو اسیسمنٹ میں ہم فوری فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اسٹرینتھ اور ویکنیسز بچے کی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ٹیچر کی جو انسٹرکشن ہے اس کو وہ بہتر کیسے کر سکتا ہے. ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی پرفارمنس اچھی آئی ہے، نہیں آئی، تو اس کو بہتر بھی کر لیتا ہے. تو اسیسمنٹ یہ ہو گئی. اس کے بعد ہے ایویلویشن. ایویلویشن ان چاروں میں سب سے براڈر ہے. ٹھیک ہے. پہلے ٹیسٹ ہے، پھر میجرمنٹ، پھر اسیسمنٹ اور پھر ایویلویشن. ایویلویشن ان سب کی ہوتی ہے. یہ براڈیسٹ ان اسکوپ ہے، ہائیسٹ ان اسکوپ ہے. یہ ویلیو ججمنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی. کسی چیز کی ورتھ یا ویلیو یا کوالٹی کی جو ججمنٹ ہے نا، ایویلویشن کا دوسرا نام ججمنٹ ہوتا ہے. تو اس کی ججمنٹ. آپ دیکھیں، اسیسمنٹ کے بعد نا آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، کریکٹ کر سکیں. ایویلویشن کے بعد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایویلویشن
سے مراد آپ جو فائنل ٹیسٹ لیتے ہیں، جو آپ کے ایگزام ہوتے ہیں، اینول ایگزام ہوتے ہیں، تو یہ ججمنٹ ہوتی ہے کہ اس بچے کو پاس ہونا چاہیے، فیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پروموٹ ہونا چاہیے، اسی کلاس میں رہے، ریٹین رہے یا ڈیموٹ ہو، کیا کرنا ہے ہم نے. تو ججمنٹ آف ویلیو، ورتھ اور کوالٹی آف اے پروسیس از ناؤن ایز ایویلویشن. ایویلویشن کیا ہے؟ ججمنٹ ہوتی ہے. ایویلویشن کے بعد ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کے بعد امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہم امپروومنٹ لا سکتے ہیں، چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو، بچوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بٹ اس کے بعد ہم ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں ایویلویشن کے بعد فیوچر کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پروگرام کے لیے اگلے تعلیمی سال میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. بٹ وہ جو ایک سال گزر چکا ہے اس میں نہیں. تو اسیسمنٹ چونکہ ڈیورنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم اس کے دوران ہم چیزیں بہتر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایویلویشن کا نام کیا ہوتا ہے؟ ججمنٹ. اب جو ایویلویشن ہوتی ہے نا یہ مکمل ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. اب اسیسمنٹ بچے کی پرفارمنس کی ہو رہی تھی، لیکن ایویلویشن ٹیچر کی بھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی بھی ہوتی ہے، کریکولم کی بھی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ہوتی ہے، سارے پروسیس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایویلویشن براڈسٹ ہے. ایویلویشن کے بعد آپ کو کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے. ایویلویشن جیسے ایگزامپل ہے آف اے ٹیچنگ پروگرام افیکٹونیس ڈٹرمننگ اف لرننگ آبجیکٹیوز ہیو بین میٹ، میکنگ ڈیسیجن اباؤٹ دا کریکولم چینج. اگر آپ کے آبجیکٹیوز میٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو کیسے میٹ کریں گے اگلے سال، یہ ایویلویشن ہوتی ہے. تو یہ مختلف لوگوں کی ڈیفینیشن ہے. اسیسمنٹ ٹیسٹ سب سے نیرویسٹ ہے، اس کی 3 ڈیفینیشن ہیں میں نے بتائی ہیں. یوز انسٹرومنٹ، ڈیوائس یا ٹول یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر، فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر فار گیٹنگ انفارمیشن، سیٹ آف کویسچن ہیونگ کریکٹ آنسر. اس کو ٹول، ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کہتے ہیں. میجرمنٹ، نومیریکل ویلیو، نمبر کوانٹیفیکیشن یا اسکورنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا کہ بچے کی جو آنسرز ہوتے ہیں ان کو نمبر لگانا میجرمنٹ کہلاتا ہے. اسیسمنٹ ان کی تشریح کرنا، انٹرپریٹیشن کرنا کہ یہ جو نمبر لگائے ہیں، یہ نمبر آئے ہیں بچے کے، یہ پاس ہے، فیل ہے، گڈ ہے، ایوریج ہے، بیڈ ہے، کیا اس کی پوزیشن ہے. تو اس میں کلیکشن، انٹرپریٹیشن، ریکارڈ اور یوز آف انفارمیشن ہے. تو یہ کوالیٹیٹیو پلس کوانٹیٹیو ہے. اسیسمنٹ کا دوسرا نام اپریزل ہے. ایویلویشن براڈسٹ ان اسکوپ ہے، یہ ویلیو ججمنٹ ہے. کسی بھی پروسیس کی ورتھ، ویلیو یا کوالٹی کی جو ججمنٹ ہے اس کو ایویلویشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے دیکھیں، ٹیسٹ ایک ٹول، ڈیوائس ہے، میجرمنٹ نومیریکل ویلیو ہے، اسیسمنٹ انٹرپریٹیشن ہے، اور ایویلویشن جو ہے انالیسس یا ججمنٹ ہے. اب جیسے دیکھیں تھرمومیٹر پہ ٹیمپریچر 52 ہے، تو یہ ٹیسٹ تھرمومیٹر ہے. ٹیمپریچر 52 جو ہے یہ میجر کیا ہم نے، تو یہ میجرمنٹ ہے. اسیسمنٹ ہے ابو ایوریج، اور ایویلویشن اس کا جائزہ ہے، ہاٹ ہے، کولڈ ہے، ویری کولڈ ہے. تو یہ ٹیسٹ ایک لیٹن ورڈ ٹیسٹم سے بنا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڈ آف ویسل. میجرمنٹ ایک لیٹن ورڈ مینسورا سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میجرنگ، پیمائش کرنا. اسیسمنٹ ایک لیٹن ورڈ ایسیڈر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹ beside اور سٹ ود. اور ایویلویشن ایک لیٹن ورڈ ہے. چاروں لیٹن ورڈ ہیں. ایویلور سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو ڈیٹرمن دا ویلیو آف، کسی چیز کی ویلیو جاننا. اب ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے، آنسرز کرتا ہے ہاؤ ویل، میجرمنٹ بتاتا ہے ہاؤ مچ، ایویلویشن اور اسیسمنٹ بتاتی ہیں ہاؤ گڈ، ٹھیک ہے. ٹیسٹ ہاؤ ویل، میجرمنٹ ہاؤ مچ، اسیسمنٹ ہاؤ گڈ. یہ اس کا رائٹ سیکوینس ہو گیا. اب اسیسمنٹ اور ایویلویشن میں ڈفرینس. اسیسمنٹ انفارمیشن، سوری میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے. اسیسمنٹ کیا ہے؟ گیٹنگ یا گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ، جیسا کہ اسٹوڈنٹ پرفارمنس ہے کہ وہ کس طرح جا رہی. اب ایویلویشن اوور آل پروسیس ہوگا، ٹیچر کی بھی، ہر ایک چیز کی. اٹ از دا ایکٹ آف سیٹنگ اے ویلیو آن اسیسمنٹ انفارمیشن. اس پہ ہم ویلیو، ورتھ دیکھیں گے کہ یہ پاس ہے، فیل ہے، ٹھیک ہے. اسیسمنٹ انفارمیشن ہے، ایویلویشن ججمنٹ ہے. اسیسمنٹ یوزلی کوالیٹیٹیو ہوتی ہے، ایویلویشن یوزلی کوانٹیٹیو ہوتی ہے. اسیسمنٹ میں ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو. ایویلویشن میں ہم اسٹوڈنٹ کی رینکنگ کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ گروپس کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسیسمنٹ ڈائگنوسٹک اور فارمیٹیو ہوتی ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کے.
ایویلویشن صرف سمیٹیو ہوتی ہے. یہ ڈائگنوسٹک فارمیٹیو اور سمیٹیو ہو سکتی ہے. ایویلویشن ہمیشہ صرف اور صرف سمیٹیو ہوتی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ ایویلویشن ہمیشہ سمیٹیو ہوتی ہے، جبکہ اسیسمنٹ ڈائگنوسٹک فارمیٹیو یا سمیٹیو ہو سکتی ہے. باقی کچھ کی ڈفرینسز پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اپروچز ٹو اسیسمنٹ. اب اسیسمنٹ کی 3 اپروچز ہیں: اسیسمنٹ فار لرننگ، اسیسمنٹ ایز لرننگ اینڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. جب آپ پڑھاتے ہیں نا تو پڑھانے سے پہلے آپ سوال کرتے ہیں، پڑھانے کے دوران سوال کرتے ہیں اور پڑھانے کے بعد سوال کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچے کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے آپس میں بھی سوال جواب کرتے ہیں. یہ 3 مختلف طرح کی اپروچز ہم اس کے لیے ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ جب آپ سوال جواب اس لیے کر رہے ہوں کہ آپ بچے کی جو پچھلا علم ہے، جتنا پریویس نالج ہے، جتنا وہ جانکاری اس ٹاپک جو آج پڑھانے جا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں بچے رکھتے ہیں، وہ معلومات لینا چاہ رہے ہیں، یا جو آپ پڑھا رہے ہیں تو ڈیورنگ لیکچر جو استاد سوال جواب کرتا ہے تھرو آؤٹ دا لیکچر، تو اگر آپ ڈیورنگ دا لیکچر کویسچن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا لیکچر ہم سوال کیوں کرتے ہیں؟ ڈیورنگ دا لیکچر ہم اس لیے کویسچن کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیا ہمارا بچہ صحیح طرح سے ہماری بات کو سمجھ پا رہا ہے یا نہیں سمجھ پا رہا. تو اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. تو بیفور یا ڈیورنگ دا لیکچر جو سوال جواب کیے جاتے ہیں، اسیسمنٹ کی جاتی ہے، وہ اس پرپز کے لیے کی جاتی ہے تاکہ بچہ بہتر سے بہتر انڈرسٹینڈ کرے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہوتے ہیں ایک سوال ہوتے ہیں جو اینڈ پہ کیے جاتے ہیں، لیکچر کے اینڈ پہ. اب یہ وہ کویسچن ہوتے ہیں جو ٹیچر کب کرتا ہے؟ ٹاپک اپنا ختم کرنے کے بعد، مکمل پڑھا لینے کے بعد. تو اب یہ سوال کیوں کرتا ہے ٹیچر؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بچے کو جو اس نے پڑھایا کیا ان تک ڈیلیور ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی یا نہیں آئی، ٹھیک ہے. اب جو ڈیورنگ کرتا ہے نا وہ سوال، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو ساتھ ساتھ یا نہیں سمجھ پا رہے. وہ ہوتی ہے فارمیٹیو. اور جو اینڈ پہ ہوتی ہے نا وہ جانکاری ہوتی ہے، اچیومنٹ دیکھنے کے لیے کہ کتنے بچوں کو صحیح طرح سے چیز کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اینڈ پہ سوال ہوتے ہیں. تو جب ایک ٹیچر لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے اسیسمنٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ. یہ بیفور یا ڈیورنگ دا لیکچر ہوتی ہے. اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ لرننگ کو بہتر کرنا. ایک ہوتی ہے اینڈ پہ، ٹھیک ہے. یہ کب کی جاتی ہے؟ آفٹر لیکچر، لیسن یا کورس. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈیمانسٹریٹ اچیومنٹ اور پرفارمنس. بچے کی اچیومنٹ یا پرفارمنس دیکھنے کے لیے اس طرح کی اسیسمنٹ جو ہے یہ کی جاتی ہے. ایگزامز ہیں، پورٹ فولیو ہے، یہ ہم اس کی ٹائپس آگے جا کے بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا، اب فار کب ہوگی؟ پہلے یا درمیان میں. آف کب ہوگی؟ اینڈ پہ. آف جو ہے نا وہ ہمیشہ کب کی جاتی ہے؟ کام کو مکمل ہونے کے بعد. اس کام کی اوور آل نوعیت دیکھنے کے لیے کہ کتنی لرننگ بچوں کی ہو چکی ہے، کتنا کچھ بچوں نے اچیو کر لیا ہے. اور اگر پہلے اور درمیان میں کی جاتی ہے تو ٹیچنگ لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے. اب دیکھیں جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا بچوں کو تو دوران یہ میں بار بار جو ہے نا وہ اس کو ریکارڈنگ سٹاپ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا تھوڑا سا گلے کا مسئلہ ہے، تو میں تھوڑا درمیان میں گیپ لیتا ہوں تھوڑا سا. اچھا، اسیسمنٹ ایز لرننگ. ہم اب درمیان میں بھی جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو درمیان میں بچے آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات نہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تو اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ. فار کب ہوگی؟ بیفور یا ڈیورنگ. آف کب ہوگی؟ آفٹر. اور یہ ایز ہوتی ہے نا یہ ڈیورنگ ہوتی ہے. یہ ہوتی ڈیورنگ ہے بٹ اس میں ٹیچر انوالو نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ انوالو ہوتے ہیں. ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے یا اس کا کوئی کلاس میٹ پیئر جو ہے وہ اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے، سوال جواب اس سے کرتا ہے، تو اس کو اسیسمنٹ ایز لرننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ خود کرے گا یا اس کو کوئی اسٹوڈنٹ کا کلاس فیلو کرے گا، تو یہ اسیسمنٹ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ اسیسمنٹ ایز لرننگ کہلاتی ہے. اس کی ایگزامپل ایپسیٹیو، سیلف اور پیئر اسیسمنٹ ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم انشاءاللہ ان ایگزامپل کو ڈیٹیل میں دیکھنے جا رہے ہیں. اسیسمنٹ آف لرننگ کی ایگزامپل پورٹ فولیو، سمیٹیو اسیسمنٹ، نارم ریفرنس ٹیسٹ اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ ہیں. اسیسمنٹ آف فار لرننگ کی فارمیٹیو اور ڈائگنوسٹک ہیں. ان کو ہم اگلی سلائیڈ میں اب ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلے کیا ہے اسیسمنٹ فار لرننگ؟ کب کی جاتی ہے؟ بیفور اور ڈیورنگ کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلے والی، یہ والی، ٹھیک
ٹھیک ہے، فور والی کب کی جاتی ہے؟ بیفور اور ڈیورنگ. کیوں کی جاتی ہے؟ ٹیچنگ لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ جو گیپ ہے نا، اسٹوڈنٹ ایک چیز نہیں جانتا، ٹیچر ایک چیز جانتا ہے. اب ٹیچر نے وہ ساری چیزیں بچے کے مائنڈ میں ٹرانسفر کرنی ہے، تو اس کی ٹرانسفر کرنے کے لیے اب صاف ظاہر ہے ٹیچر کو پتہ تو ہونا کہ میرا بچہ سمجھ پا رہا ہے نہیں سمجھ پا رہا تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اپنی ٹیچنگ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ بچہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے میں بات کو سمجھ سکے. اس کی ایگزامپل فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اور پری اسیسمنٹ ہے، یہ آگے ہم دیکھیں گے ابھی. اس کے بعد اسیسمنٹ ایز لرننگ ہے. اب اس کو ہم نے کہا کہ یہ سیلف ریگولیشن ہے. ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ، یہ دیکھیں یہ ٹیچر ان کی اسیسمنٹ کر رہا ہے بیفور اور ڈیورنگ، اور یہاں پہ یہ ایک بچہ ہے، یہ اپنی اسیسمنٹ خود کر رہی ہے، بچی یہ بھی خود کر رہی ہے، یہ اس کا کلاس میٹ ایک دوسرے بچے کی اسیسمنٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کی اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے یا اس کا کوئی کلاس میٹ کرتا ہے، تاکہ اپنے کام کو کرٹیکلی ایویلویٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس طرح کی اسیسمنٹ سے ایک تو بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے پہلے نمبر پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ بچے اپنی جو کمزوریاں وہ خود آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہوتی ہے اسیسمنٹ آف لرننگ. فائنل ایگزام ہوتے ہیں، یہ آفٹر دا لیسن یا کورس یا سیشن ہوتے ہیں بچے کی اچیومنٹ دیکھنے کے لیے. ایگزامس، پورٹ فولیو، سمیٹیو اسیسمنٹ، نارم ریفرنس ٹیسٹ، NRT اینڈ کرائٹیرین ریفرنس ٹیسٹ، CRT. 1 by 1 ہم آگے بھی ان کو دیکھیں گے. اب اسیسمنٹ فار لرننگ کی ہم نے ایگزامپل دیکھی ہے نا، کون کون سی؟ فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اینڈ پری اسیسمنٹ. اب ہم ان ایگزامپل کو 1 by 1 ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے دیکھیں فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے. یہ سکریون نے کانسیپٹ دیا تھا. فارمیٹیو کیا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے. فارمیٹیو کے حوالے سے 3 باتیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلے یہ کب ہوتی ہے؟ ڈیورنگ انسٹرکشن، دوران لیکچر جتنے بھی سوال استاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیورنگ انسٹرکشن. کیوں کرتا ہے؟ ٹو مانیٹر کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے، یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ دوسرے نمبر پہ. سب سے پہلے یہ کب ہوتی ہے؟ ڈیورنگ لیکچر. کیوں ہوتی ہے؟ ٹو مانیٹر اسٹوڈنٹ لرننگ. اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ٹو پرووائڈ فیڈ بیک، بچوں کو فیڈ بیک دینا کہ صحیح، ان کو صحیح سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، تو اس کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے. Assess student performance during the instruction usually occur regularly throughout the instruction. Throughout the lecture یہ چلتی ہے. The goal is to monitor student learning and to provide feedback. جیسے پورٹ فولیو ہیں، گروپ پروجیکٹس ہیں، پروگریس رپورٹس ہیں، کلاس ڈسکشنز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پورٹ فولیو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر بھی پڑھا ہے، یہ دیکھیں پورٹ فولیو. ٹھیک ہے، تو یہ تو اسیسمنٹ آف لرننگ کی بات ہو رہی تھی. یہ اسیسمنٹ فار لرننگ کی ایگزامپل میں کیسے آ گیا؟ یہ پورٹ فولیو اسیسمنٹ کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. یہ ایک ایسی اسیسمنٹ ہے جو اسیسمنٹ فار لرننگ بھی ہے اور ایز بھی، اس لیے ہم نے اس کو 2 جگہ رکھا ہوا ہے. گروپ پروجیکٹس، پروگریس رپورٹس، کلاس ڈسکشن، جتنی بھی طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے نا کلاس کے اندر، ان کا پرپز ایک ہی ہوتا ہے، ٹو امپروو انسٹرکشن یا ٹو امپروو ٹیچنگ لرننگ پروسیس. ٹھیک ہے، اب یہ فارمیٹیو ہو گئی. دوسرے نمبر پہ ہے پری اسیسمنٹ، پری ٹیسٹ یا بیس لائن اسیسمنٹ. پری اسیسمنٹ کیا ہے کہ آپ جو لیکچر شروع کرتے ہیں نا، تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ٹیچر اسیسمنٹ کرتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، اس کو پری اسیسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پری ٹیسٹ ہے. آپ نے کل آپ کا بورڈ کا پیپر ہے سپوز کریں، تو اس بورڈ کے پیپر سے پہلے آپ ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں، وہ پری ٹیسٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک فائنل ٹیسٹ، ایک ریگولر ٹیسٹ سے پہلے آپ جو ٹیسٹ لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پری ٹیسٹ بولتے ہیں. اسی طرح ٹیچنگ سے پہلے، انسٹرکشن سے پہلے، پرائر ٹو انسٹرکشن، پرائر ٹو ٹیچنگ، جو بچوں کے ریڈینس کو دیکھنے کے لیے اور ان کے نالج کو پریویس نالج کے ساتھ لنک کرنے کے لیے جو ٹیسٹ آپ لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پری ٹیسٹ یا پری اسیسمنٹ یا بیس لائن اسیسمنٹ. یہ اسیسمنٹ فار لرننگ کی دوسری جو ہے وہ ایگزامپل ہے. تیسرے نمبر پہ ہے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جاتا ہے کس کے پاس؟ ہی ڈاکٹر کے پاس. کیوں جاتا ہے؟ یہ کہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے کہ کیا
اس کو پرابلم کیا ہے، تو ڈاکٹر اس کو فوراً دوائی نہیں تجویز کرتا، دوائی نہیں لکھ دیتا اس کو فوراً ہی. ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کے ٹیسٹ کرواتا ہے، ٹیسٹ کرا کے یہ دیکھتا ہے ڈائگنوز ہو جائے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد ڈاکٹر کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیا کرنا، دوائی لکھنا. ہماری کلاس ہے، اس میں اسٹوڈنٹ ہیں 30. اب لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے بچوں کا کوئی پرابلم نہ ہو، بالکل ہیلدی ہو، صحت مند ہو. کسی کا دیکھنے میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، کسی کا سننے میں، کسی کا بیٹھنے میں، کسی کا چلنے میں، کسی کا لکھنے میں، کسی کا بولنے میں، کسی کا فوکس کرنے میں. سوری. تو جیسے ڈاکٹر ڈائگنوز کرے گا، پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرے گا، اسی طرح ہماری کلاس میں جب بچے آتے ہیں تو ان کو پہلے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے کو کیا پرابلم ہے، یا کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ. اس کو کہتے ہیں ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. ٹیچنگ سے پہلے ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ سارے بچوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سارے بچے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، جس میں بچے کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، میڈیکل ریزن یا کوئی ڈیفیکلٹی ان لرننگ یا انڈرسٹینڈنگ دیکھنے کے لیے جو ٹیسٹ لیتا ہے ایک ٹیچر، اس کو ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کہتے ہیں. شارٹ کوئزز، انٹرویو لے لیا، سوال جواب کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد چوتھی جو ٹائپ ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ. کسی بچے کو کسی گریڈ میں پلیس کرنے کے لیے، ایڈمیشن دینے کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایڈمیشن لینے کے لیے بچے آتے ہیں تو ان کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہلاتی ہے. تو کسی کام کو، کسی کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، کسی کورس میں ایڈمیشن دینے سے پہلے بچوں کا جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو پلیسمنٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی بچوں کی ریڈینس کو بھی چیک کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ یہ اس گریڈ میں پڑھنے کے لیے کیا ریڈی ہیں، ایکوینٹڈ ہیں، تیار ہیں. تو یہ اسیسمنٹ کیا کہلاتی ہے، پلیسمنٹ اسیسمنٹ کہلاتی ہے. تو اس کا پلیسمنٹ اسیسمنٹ کا ہی دوسرا نام ریڈینس ٹیسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، الگ بھی اس کو الگ سے بھی ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو ریڈینس ٹیسٹ جو ہے، جیسا کہ ریڈینس ٹیسٹ سے مراد کیا ہے کہ جب آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں نا، تو بچے کے پریویس نالج سے ریلیٹڈ سوال کرنا اور اس پریویس نالج کو اس کے نیو نالج کے ساتھ لنک کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، پلیسمنٹ ریڈینس ٹیسٹ کہلاتا ہے. اب جیسے یہاں پہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کی بات ہوئی ہے، ایم کیٹ ہے، ای کیٹ ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کون سی ٹائپس آف ٹیسٹ کی ایگزامپل ہیں. ایم کیٹ، ای کیٹ، یہ جو بھی ٹیسٹ ہیں، سی ایس ایس، پی ایم ایس کے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کی ایگزامپل ہیں. اچھا، اب یہ تو ہوگی ہماری اسیسمنٹ فار لرننگ. ریڈینس ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے، جس میں بچے کے پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، اب اور پریویس نالج جج بھی کیا جاتا ہے. اب ہماری ہیں ٹائپس اسیسمنٹ ایز لرننگ. اب اسیسمنٹ ایز لرننگ میں سب سے پہلے ہے اپسیٹیو اسیسمنٹ. اب اپسیٹیو اسیسمنٹ میں یہ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے جو پچھلے ہفتے ہوا تھا، ایک ٹیسٹ ہے جو آج ہوا ہے. تو اس پچھلے ٹیسٹ میں اس کے 20 میں سے 18 نمبر تھے، آج والے ٹیسٹ میں اس کے 20 میں سے 15 نمبر آئے ہیں، تو 3 نمبر کم آ گئے. تو جب ایک بچہ اپنے کرنٹ ٹیسٹ اور پریویس ٹیسٹ کے ریزلٹس کو کمپیئر کر کے دیکھے کہ یہ وجہ بنی ہے، یہ ریزلٹ آئے ہیں، یہ ریزلٹ بہتر ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، تو اس طرح کے ٹیسٹ کو، اس طرح کی اسیسمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، اپسیٹیو اسیسمنٹ. اب یہ ایک بچہ خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسیسمنٹ ایز لرننگ کی پہلی ایگزامپل کی ایکسپلینیشن تھی. ایک بچہ اپنے دو مختلف ٹیسٹ کے سکورز کو آپس میں کمپیئر کرتا ہے، یہ کیا کہلاتی ہے، اپسیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے سیلف اسیسمنٹ. یہ اس میں بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے کہ آج کے ٹیسٹ میں میرے کتنے مارکس آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا آج کے لیکچر میں مجھے کتنی سمجھ آئی ہے بات کی. تو اس میں دو ٹیسٹ کے ریزلٹ کو کمپیئر نہیں کرتا، صرف ایک ہی ٹیسٹ کو دیکھتا ہے، اپنی ایویلویشن خود کرتا ہے، اور اس میں اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے آتی ہیں، اس میں اتنے اچھے نمبر آ گئے، یہ نہیں آتی تھی تو اس میں کمزور رہا ہوں. تو یہ سیلف اسیسمنٹ ہے. اب اس میں کمپیریزن کسی اور چیز کے ساتھ نہیں، ایک ہی ٹیسٹ کے سکور کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد ہے
پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل، تو اس میں جب ایک بچہ دوسرے بچے کی اسیسمنٹ کرتا ہے تو اس کو پیئر اپریزل یا پھر ہم کیا کہتے ہیں، پیئر اسیسمنٹ کہتے ہیں، پیئر اپریزل یا پھر پیئر اسیسمنٹ۔ اچھا، پیئر اسیسمنٹ میں ایک بچہ دو کام کرتا ہے، ایک تو وہ اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے اور دوسرا اس پہ فیڈ بیک بھی دیتا ہے کہ تمہارا سوال ٹھیک ہے، تمہارا سوال غلط ہے۔ اس کو پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کہا جاتا ہے۔ اسیسمنٹ کا دوسرا نام یہ اپریزل ہے۔ وہ جو فیڈ بیک بچہ دیتا ہے نا اپنے پیئر کو، اپنے کلاس میٹ کو، اس کو پیئر ریویو بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل میں ایک بچہ دوسرے بچے کی اسیسمنٹ کرے گا، اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کو فیڈ بیک دے گا کہ تمہاری بات ٹھیک تھی، جواب ٹھیک تھا یا غلط۔ لاسٹ ون ہے، اب یہ ہم نے 3 ایگزامپل دیکھی ہیں اسیسمنٹ ایز لرننگ کی، اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں اسیسمنٹ آف لرننگ کی۔ اس میں سب سے پہلے ہے سمیٹیو اسیسمنٹ، سمیٹیو ایویلویشن۔ سمیٹیو اسیسمنٹ کب کی جاتی ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف انسٹرکشن ہوتی ہے، یہ فائنل ہوتی ہے، سرٹیفائنگ ججمنٹ ہوتی ہے۔ اٹ از اسیسمنٹ آف لرننگ، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور فائنل ایگزام اس کے ایگزامپل ہیں۔ سمیٹیو کب ہوتی ہے؟ اینڈ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ سرٹیفائنگ ججمنٹ، اس کی بیس پہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، پاس فیل، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈویژن۔ یہ اسیسمنٹ آف لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ آف اور فار میں کیا فرق ہے؟ فار ہے کے لیے، تو لرننگ کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ ہوتی ہے فار، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ فارمیٹیو، پلیسمنٹ، ریڈینس، ڈائگنوسٹک ہو گئی، اور جو سمیٹیو ہے وہ آف کی، لرننگ ہو گئی ہے تو اب اس کی اسیسمنٹ، تو اس لیے ہم اس کے لیے ورڈ آف یوز کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی جو اسیسمنٹ ہوتی ہیں یہ اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو، ایجوکیشنل اسیسمنٹ جو اینڈ پہ سمیٹیو ہوتی ہیں اسیسمنٹ، وہ اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ اور کنٹینیوس اسیسمنٹ۔ انٹرم اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے کورس کو 2 3 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم پہلے پارٹ کی اسیسمنٹ کر لیں گے، پھر دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، اس طرح ہم پارٹس کے اندر کیا کرتے ہیں، اپنے کورس کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو انٹرم یا بینچ مارک اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہمارا 4 چیپٹر ہے نا کسی بک میں، تو ہم پہلے چیپٹر کے بعد اسیسمنٹ کریں گے، دوسرے کے بعد، تیسرے اور چوتھے کے بعد، بس اس طرح ہم ٹائم فکس نہیں کرتے کہ ہم نے کتنے دن بعد، ہم سلیبس فکس کرتے ہیں کہ اتنے سلیبس کے بعد ٹیسٹ ہوگا، 3 چیپٹر کے بعد ہوگا، 5 کے بعد ہوگا، 7 کے بعد ہوگا، جو بھی ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے، تو اس کو انٹرم یا پھر بینچ مارک اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ لاسٹ ٹاپک ہے آج کا ہمارا، سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے کنٹینیوس اسیسمنٹ۔ اب یہ اسیسمنٹ آف لرننگ کی تیسری ایگزامپل ہے۔ کنٹینیوس میں ہم نے کہا کہ انٹرم یا بینچ مارک میں ہم ٹائم فکس نہیں کرتے، انٹرول پیریوڈک ہوتا ہے ہمارا، یعنی کوئی خاص ہو سکتا ہے، ہفتے بعد بھی آ سکتا ہے، 10 دن بعد بھی، لیکن ہم ٹائم فریم فکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم فکس کرتے ہیں گریڈنگ پیریڈ، ہم فکس کرتے ہیں کانٹینٹ کہ یہ پڑھانے کے بعد، لیکن کنٹینیوس اسیسمنٹ میں ہم ٹائم فکس کرتے ہیں، ڈیلی کریں گے، ویکلی کریں گے یا منتھلی کریں گے، ٹھیک ہے۔ روزانہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، منتھلی بیسس پہ ہو رہا ہے، ویکلی بیسس پہ، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ اسیسمنٹ آف لرننگ کہلاتی ہے۔ تو کنٹینیوس جو ہے وہ ڈیلی، ویکلی یا منتھلی بیسس پہ ہوگی۔ لاسٹ ٹاپک ہے آج کی ہمارے اس پہلے لیکچر کا، پروسیس اینڈ پروڈکٹ اسیسمنٹ۔ ایسی تمام اسیسمنٹ، تمام کی میں بات کروں، جو بیفور نہیں، آفٹر نہیں، ڈیورنگ، وہ تمام اسیسمنٹ جو ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ ہوں گی، چاہے وہ سوال جواب ہیں، وہ اورل ہیں، وہ ریٹن ہیں، وہ کوئی کوئز ہو رہے ہیں، جو بھی ہو رہے ہیں، ان کو ہم پروسیس اسیسمنٹ کہیں گے۔ جیسے فارمیٹیو اس کی ایگزامپل ہے، فارمیٹیو اسیسمنٹ۔ اور وہ تمام اسیسمنٹ پروڈکٹ اسیسمنٹ ہوں گی جو کسی بھی لیکچر کے، پیریڈ کے، کسی بھی کورس کے اینڈ پہ ہوں گی، ان کو پروڈکٹ اسیسمنٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروسیس اور پروڈکٹ اسیسمنٹ میں یہ فرق ہے۔ تو یہ آج کا پہلا لیکچر تھا۔ جو بھی آپ کے کویسچن ہوں آپ ڈسکشن گروپ میں مجھے مینشن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔